سرکاری ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ عام طور پر رات کے پچھلے پہر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندوں کی آواز وارڈ کے سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میں لیبر روم اور ایمرجنسی گائنی وارڈ کے درمیان کوریڈور میں کھڑی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس طوفانی رات کو دیکھ رہی تھی۔ میری 12 گھنٹے کی طویل ڈیوٹی ختم ہونے میں اب کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج رات کوئی پیچیدہ کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن میری یہ خوش فہمی چند ہی منٹوں میں چکنا چور ہونے والی تھی۔ اچانک ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی بریک مار کر رکی۔ ٹائروں کی چیخ نے وارڈ کے پورے عملے کو چوکنا کر دیا۔ سیکنڈوں کے اندر ایمرجنسی کے شیشے کے وزنی دروازے کھلے اور ایک نوجوان اندر بھاگا۔ اس کے کپڑے پسینے اور خوف سے تر تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ اس کی گود میں ایک لڑکی تھی، سرخ زری کا کامدار قیمتی جوڑا، ہاتھوں میں رچی گہری مہندی اور کلاہیوں میں کھنکتی شیشے کی چوڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت اس معصوم لڑکی کا چہرہ درد کی شدت سے بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور اس کے منہ سے نکلنے والی دھیمی دھیمی سسکیاں کسی گہرے صدمے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری بیوی کو بچا لے، اسے بہت شدید درد ہے، یہ مر جائے گی، نوجوان پکار رہا تھا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً چائے کا کپ میز پر رکھا اور نرسنگ اسٹاف کو اسٹریچر لانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی کو جب اسٹریچر پر لٹایا گیا تو اس کے جوڑے پر موجود خون کے گہرے دھبے دیکھ کر میرا ماتھا تھنکا۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ شادی کی رات کا کوئی روایتی کیس ہے، جہاں لڑکیاں اکثر خوف، گھبراہٹ یا کسی معمولی اندرونی چوٹ کی وجہ سے پینک کر جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کا معائنہ شروع کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری میڈیکل لائف میں نے سینکڑوں کیسز دیکھے تھے، لیکن جو منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس لڑکی کے نازک اعضاء کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کوئی عام زخم یا معمولی پھٹن نہیں تھی، بلکہ ایک ہولناک طبی تباہی مچی ہوئی تھی۔ اس معصوم لڑکی کا مثانہ اندرونی طور پر بری طرح پھٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے اندرونی بلیڈنگ اور انفیکشن تیزی سے اس کے پورے پیٹ میں پھیل رہا تھا، جو کسی بھی وقت اس کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ طبی نقطۂ نظر سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ سب کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ یہ تو انسانی جسم کی بناوٹ سے اس حد تک جہالت اور ناواقفی کا نتیجہ تھا کہ سامنے والے انسان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حیاتیاتی طور پر اصل سوراخ کون سا ہے اور مثانے کی نالی کا سوراخ کون سا ہے، اور اس لا علمی میں طاقت کا ایسا وحشیانہ استعمال کیا گیا جس نے اس لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے لرز اٹھی۔ میں نے نرس کی طرف رخ کیا اور ایمرجنسی والے لہجے میں چیخ کر کہا، فوراً آپریشن تھیٹر تیار کرو، سینئر سرجن کو ایمرجنسی کال کرو، ہمیں اس کی فوراً میجر سرجری کرنی ہوگی، ورنہ یہ لڑکی اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندرونی انفیکشن اور بلیڈنگ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ میں فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی میں نے باہر راہداری میں سر پکڑے بیٹھے اس دولہے کی طرف دیکھا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پوچھوں کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر سخت لہجے میں پوچھا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ دولہے نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اور اس نے جو اگلا جملہ بولا اس نے وارڈ میں موجود نرسوں اور میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے روتے ہوئے ایک ایسی سچائی کا اعتراف کر لیا جس کی توقع ہسپتال کے اس پورے عملے میں سے کسی کو نہیں تھی۔ عاصم ابھی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا روتے ہوئے اعتراف کر ہی رہا تھا، اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے کہ اچانک راہداری کے دوسرے کونے سے بھاری اور تیز قدموں کی آوازیں گونجی۔ ڈاکٹر نادیہ، مریضہ کو فوراً او ٹی شفٹ کریں، سینئر سرجن آ چکے ہیں۔ ہیڈ نرس کلثوم کی ہانپتی ہوئی آواز نے کوریڈور کے بوجھل سناٹے کو جھٹکے سے توڑ دیا۔ عاصم کا وہ ہولناک اعتراف اس کے ہونٹوں میں ہی دبا رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی اور لفظ کہہ پاتا، ایمرجنسی وارڈ میں ایک طوفان سا آ گیا۔ 3 نرسیں اور 2 وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے
وہ پہیوں کی چرچراہٹ اور لوہے کے ٹکرانے کی آوازیں اس طوفانی رات کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ سینئر سرجن ڈاکٹر امجد، جو اپنے گرین اسکربس اور ماسک میں ملبوس تھے، تیز قدموں سے ہماری طرف آئے۔ ڈاکٹر نادیہ، مجھے بریفنگ دو، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر امجد نے لڑکی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ سر، شدید اندرونی پھٹن ہے، مثانے کی دیوار بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اندرونی خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انفیکشن پیٹ کے نچلے حصے میں پھیل رہا ہے۔ میں نے فائل ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میرے اپنے ہاتھ اس وقت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر امجد نے ایک لمحے کے لیے لڑکی کا چہرہ دیکھا جو اب درد کی شدت اور خون کی کمی سے بالکل نیلا پڑ چکا تھا، اور پھر نرسوں کو آرڈر دیا، فوراً آکسیجن لگاؤ، بلڈ بینک سے نیگیٹو خون کی 2 بیگز کا فوری بندوبست کرو۔ سیکنڈوں کا حساب ہے۔ یہاں پورے وارڈ میں ایک عجیب افراتفری مچ گئی، دواؤں کی بو، مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آوازیں اور نرسوں کی تیز دوڑ بھاگ نے ہسپتال کے اس حصے کو ایک جنگ کا میدان بنا دیا تھا۔ عاصم وہیں فرش پر بیٹھا دیوار سے سر ٹکائے اس سارے منظر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس وحشت ناک نادانی کا انجام دیکھ رہا تھا۔ وارڈ بوائز نے سارا کے اسٹریچر کو جیسے ہی آپریشن تھیٹر کے بھاری شیشے والے دروازوں کے اندر دھکیلا، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور باہر لگی ریڈ لائٹ روشن ہو گئی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اندر زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ میں ابھی اپنے ہاتھ سینیٹائز کر کے اندر جانے ہی والی تھی کہ ہسپتال کے مین ہال سے چیخو پکار اور بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ شادی ہال کی رونق، خوشیاں اور مہندی کی خوشبو اب ہسپتال کے گندے اور اداس کوریڈور میں منتقل ہو گئی تھی۔ سارا کے والد ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کی روتی ہوئی بیوی اور سارا کے بھائی تھے۔ دوسری طرف سے عاصم کے والدین اور اس کے رشتہ دار بھی بدحواسی کی حالت میں پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ عاصم، میری سارا کہاں ہے؟ شادی کی رات تم اسے ہسپتال کیوں لائے ہو؟ سارا کی ماں نے روتے ہوئے عاصم کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ عاصم کے والد، جو ایک با اثر اور روبدار انسان معلوم ہوتے تھے، انہوں نے غصے سے آگے بڑھ کر عاصم کو بازو سے پکڑا اور جھٹکا دیا۔ یہ کیا تماشا ہے عاصم؟ فون پر تم نے آدھی بات بتائی۔ ہسپتال کے باہر پولیس کی گاڑی کیوں کھڑی ہے؟ تم نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عاصم کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ صرف بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا اور اس کی خاموشی سارا کے بھائیوں کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ہسپتال کی سیکیورٹی فورسز نے آگے بڑھ کر دونوں خاندانوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر الجھن، خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے، کیونکہ کوئی بھی اس بھیانک سچائی سے واقف نہیں تھا جو آپریشن تھیٹر کے بند دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے جذبات پر قابو پایا اور دونوں خاندانوں کی طرف قدم بڑھائے۔ خاموش ہو جائیں سب کے سب، میں نے اپنی آواز کو جتنا سخت اور روبدار بنا سکتی تھی بنا کر کہا۔ میری تیز اور دو ٹوک آواز سن کر راہداری میں مچا وہ شور یکدم تھم گیا اور دونوں خاندانوں کی نظریں مجھ پر ٹک گئیں۔ میں نے غصے سے ان سب کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، یہ کوئی شادی ہال یا آپ کے گھر کا آنگن نہیں ہے، یہ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ ہے۔ یہاں دوسرے مریض بھی موجود ہیں، اسی لیے یہاں یہ تماشا اور شور شرابہ بالکل بند کر دیں۔ ایک بار لڑکی ہوش میں آ جائے، آپریشن تھیٹر سے باہر آ جائے، تو آپ لوگ اس کے بعد آپس میں جو چاہے کریں، لیکن اس ہسپتال کی 4 دیواری سے باہر جا کر اگر آپ لوگوں نے یہاں ذرا سا بھی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی یا ہسپتال کے عملے کے کام میں رکاوٹ ڈالی، تو ہم مریضہ کو بھی آپ کے ساتھ اسی وقت ہسپتال سے باہر نکال دیں گے۔ میری اس سخت اور صاف دھمکی نے جادو کا سا اثر کیا۔ سارا کے بھائیوں کا غصہ اور عاصم کے والد کا روب سیکنڈوں میں ہوا ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے خاموش ہو کر وہاں پڑی بنچوں پر بیٹھ گئے۔ سارا کی ماں نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ پورے کوریڈور میں اب صرف سسکیوں کی دھیمی آوازیں رہ گئی تھیں۔ ان سب کو خاموش کروانے کے بعد میں نے نرس کو ان پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے گھوم کر آپریشن تھیٹر کا وزنی دروازہ دھکیلا۔ اندر قدم رکھتے ہی باہر کی دنیا کا شور بالکل ختم ہو گیا، لیکن یہاں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کرتی تیز آوازیں سارا کی گرتی ہوئی حالت کا پتہ دے رہی تھیں، اور ڈاکٹر امجد پسینے سے شرابور سرجری میں مصروف تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے دستانے پہنے اور سارا کی زندگی بچانے کے لیے اس مشکل آپریشن کا حصہ بن گئی۔ سارا کا پیٹ اندرونی خون اور شدید سوجن کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا، اور مثانے کا وہ حصہ جہاں زبردستی دباؤ ڈالا گیا تھا اسے دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانا اور ٹانکے لگانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کی اس اعصاب شکن محنت اور خون کے 2 بیگز لگنے کے بعد بالآخر ڈاکٹر امجد نے گہرا سانس لیا اور اپنے دستانے اتارے۔
آپریشن مکمل ہو چکا تھا، لیکن ان کے چہرے پر اب بھی تشویش کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے ڈاکٹر نادیہ، اندرونی بلیڈنگ تو روک دی ہے اور مثانے کی مرمت بھی ہو گئی ہے، لیکن انفیکشن اور صدمہ بہت گہرا ہے۔ انہوں نے ماسک ہٹاتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اسے فوراً گائنی کے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کرو، لیکن یاد رہے اسے ابھی ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ اس کا جسم اس خوفناک تجربے کے صدمے سے ابھی باہر نہیں آیا ہے۔ سارا کو جب اسٹریچر پر ڈال کر وارڈ میں منتقل کیا جا رہا تھا تو اس کے خاندان والے اور سسرال والے دوبارہ اس کی طرف لپکے، لیکن نرسوں نے انہیں دور ہی رکھا۔ سارا بھی گہری بے ہوشی میں تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا ایپرن درست کیا اور نرس کو اشارہ کیا، عاصم کو میرے پرائیویٹ کیبن میں بھیجو، اکیلے۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی اور کرسی پر بیٹھی تو میرے اندر غصے، دکھ اور حیرت کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ چند ہی منٹوں بعد دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور عاصم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا جسے اپنی سزا کا بخوبی اندازہ ہو۔ میں نے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ وہ بس وہیں کھڑا رہا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتا رہا۔ بیٹھ جاؤ عاصم، میں نے سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ آہستہ سے کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری سارا ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ ہوش میں کب آئے گی؟ میں نے میز پر رکھی سارا کی میڈیکل فائل کو زور سے بند کیا، جس کی آواز سے عاصم چونک اٹھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سارا کی زندگی تو ہم نے بچا لی ہے، لیکن تم نے جو اس کے جسم اور اس کی روح کے ساتھ کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ باہر تمہارے اور سارا کے گھر والے کھڑے ہیں۔ میں نے اسپتال کی ساکھ کے لیے انہیں خاموش کرا دیا، لیکن اب تم مجھے اس بند کمرے میں صاف صاف بتاؤ گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک پڑھا لکھا لڑکا اس حد تک اندھا اور جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سارا نے ہوش میں آنے کے بعد تمہارے خلاف بیان دیا تو تم سیدھے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ فی الحال پولیس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی ہے، تب تک تم مجھے سب کچھ سچ خود بتاؤ گے۔ عاصم نے تڑپ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھ لیں اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس بند کمرے کی خاموشی میں اس کے پچھتاوے کی آواز گونجنے لگی، اور پھر اس نے اپنی وہ کہانی سنائی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور آہستہ سے بتانے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جرم یا غلطی صرف ایک لمحے میں ہوتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس غلطی کی بنیاد برسوں پہلے بچپن میں رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ میں کوئی پیدائشی وحشی یا جاہل انسان نہیں ہوں، لیکن میری زندگی کی کہانی اس وقت سے تاریخ ہے جب مجھے ٹھیک سے اچھائی اور برائی کا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور کہنے لگا، میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بیٹے سے بہت امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، لیکن میرے حصے میں امیدوں سے زیادہ صرف بوجھ اور ذمہ داریاں آئیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول کے زمانے میں تھا تو دوسرے بچے چھٹی کے بعد میدانوں میں کھیلتے تھے، ہنستے تھے، اپنے والدین کی گود میں بیٹھ کر لاڈ اٹھواتے تھے، لیکن میرے گھر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ میرے والدین ایک کے بعد ایک بچہ پیدا کرنے کی دوڑ میں مصروف تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ جو بچے پہلے سے دنیا میں موجود ہیں ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، ان کی نفسیات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ہر سال بعد میرے گھر میں ایک نئے بچے کے رونے کی آواز گونجتی تھی، اور اس نئے روتے ہوئے بچے کے ساتھ ہی میری معصومیت کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ میری ماں جو ہر وقت نومولود بچوں کو سنبھالنے اور گھر کے چولہے چوکے میں ہلکان رہتی تھی، ان کے پاس میرے لیے کبھی 2 منٹ کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار کرنے، میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے یا میری ذہنی الجھنوں کو سمجھنے کے بجائے مجھے ایک مفت کا نوکر بنا دیا تھا۔ بچپن میں جب میرے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے تھی، اس وقت میری ماں میرے ہاتھ میں مارکیٹ کا تھیلا تھما دیتی تھی کہ جاؤ دودھ لے کر آؤ، راشن لے کر آؤ۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا مجھ پر ذمہ داریوں کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ نہ صرف گھر کے باہر کا سودا سیلف لانا میری ڈیوٹی تھی، بلکہ گھر کے اندر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، ان کے گندے کپڑے بدلنا، انہیں چپ کروانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی میرے ہی ذمہ تھا۔ اگر کوئی چھوٹا بھائی رو پڑتا یا کسی بہن کو چوٹ لگ جاتی تو میری ماں بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ پر چیخ پڑتی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھ سکو۔ وہ یہ بھول جانتی تھی کہ میں خود بھی ابھی ایک بچہ تھا جسے ایک ماں کی محبت، اس کی گود اور اس کی توجہ کی ضرورت تھی۔
عاصم کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی آ گئی۔ اس کی آنکھیں جو اب تک پچھتاوے سے نم تھیں اب ماضی کے اس غصے اور محرومی سے چمکنے لگی جو اس نے سالوں سے اپنے اندر دفن کر رکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ ایک جیل کی طرح لگتا تھا اور میرا گھر اس جیل کا سب سے اندھیرا سیل تھا۔ میری ماں کو میری پڑھائی سے، میرے رزلٹ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کلاس میں فرسٹ آؤں یا فیل ہو جاؤں، ان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے تھے۔ ان کے لیے میں صرف ایک ایسی مشین تھا جو گھر کو چلانے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ میری والد صاحب صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور رات گئے تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ ان کا کام صرف پیسے کما کر لانا تھا۔ بچوں کی تربیت یا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ان کی لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب میں لڑکپن کی عمر میں داخل ہوا تو میرے جسم اور میری سوچ میں کئی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں ہر بچے کے دماغ میں لاکھوں سوالات جنم لیتے ہیں، دنیا کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں، جذباتی تبدیلیوں کے بارے میں۔ لیکن میرے گھر میں ایسا کوئی کونا نہیں تھا جہاں میں بیٹھ کر اپنے والد یا ماں سے بات کر سکتا۔ ہمارے ہاں ان موضوعات پر بات کرنا تو دور کی بات، اگر ٹی وی پر کوئی ایسا اشتہار بھی آ جاتا جس میں شادی یا خاندانی منصوبہ بندی کا ذکر ہوتا تو میرے والد فوراً ریموٹ اٹھا کر چینل بدل دیتے اور پورے کمرے میں ایک ایسی بھیانک خاموشی چھا جاتی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ اسی ماحول نے مجھے اپنے گھر والوں سے بالکل بددل اور دور کر دیا۔ میں نے اپنے والدین کو اپنا ہمدرد سمجھنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک ملازم کی ہے جس کا کام صرف ذمہ داریاں اٹھانا ہے، پیار پانا نہیں۔ جب گھر سے محبت اور توجہ نہیں ملتی تو انسان باہر کی دنیا میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر کی اس گھٹن اور ماں کی بے پرواہی سے بھاگنے کے لیے باہر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے لگا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے میری زندگی کا اصل زوال شروع ہوا، کیونکہ جو معلومات، جو تربیت مجھے میرے والدین سے ملنی چاہیے تھی وہ مجھے گلی محلے کے جاہل دوستوں اور انٹرنیٹ کے بند کمروں سے ملنے لگی۔ عاصم کی یہ باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میرے سامنے بیٹھا یہ نوجوان صرف ایک مجرم نہیں تھا بلکہ اس بیمار معاشرتی نظام اور والدین کی غلط تربیت کا شکار تھا جہاں بچے صرف پیدا کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کی ذہنی اور نفسیاتی پرورش کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے عاصم کی طرف دیکھا جو اپنے جذبات پر قابو پاتے جیسے دھیرے دھیرے اپنے دل میں چھپی ہوئی راکھ کو کورید رہا تھا۔ عاصم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ اپنے ذہن کے اس پرانے اور دھندلے گوشے کو جھانک رہا ہو جہاں اس کے بچپن کے سب سے خوفناک اور شرمناک لمحات قید تھے۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی سرخی واضح بتا رہی تھی کہ وہ ماضی کے اس حصے کو یاد کر کے کتنی شدید ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، عاصم نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ جب میں صرف 10 سال کا تھا تو میرے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ایک معصوم بچہ بچپن کی دہلیز پار کر کے لڑکپن کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میرے جسم میں ہونے والا بدلاؤ، آواز کا بھاری ہونا اور چند نئے جسمانی احساسات نے مجھے اندر سے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ میں راتوں کو اکیلا اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا تھا کہ کہیں مجھے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہو گئی۔ میں روزانہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھتا اور خوف سے میرا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا، پھر اس کی آواز میں اپنے والدین کے خلاف ایک گہرا شکوہ ابھر آیا۔ آخرکار ایک دن جب میرا خوف حد سے بڑھ گیا تو میں نے ہمت جمع کی۔ میں اپنی ماں کے پاس کچن میں گیا جہاں وہ ہمیشہ کی طرح روٹیاں پکانے میں مصروف تھی اور چھوٹا بھائی ان کی گود میں رو رہا تھا۔ میں نے دھیمی اور شرمائی ہوئی آواز میں ان کا دوپٹہ کھینچا اور کہا، امی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میرے جسم میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری ماں نے ایک لمحے کے لیے روٹی بیلنا روکا، غصے اور حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، اور پھر پورے کوریڈور میں ان کی چیخ گونج اٹھی۔ عاصم نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے پکار کر کہا، توبہ ہے عاصم، تم کتنے بے شرم، بے حیا اور غلیظ لڑکے ہو۔ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی گندی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شریف بچے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اگر زیادہ شوق ہے پوچھنے کا تو اپنے باپ سے جا کر پوچھو، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری ماں کا وہ غصہ، وہ نفرت بھری نظریں اور مجھے بے شرم کا دیا گیا وہ پہلا لقب میرے معصوم دل پر تیر کی طرح لگا۔ میں وہاں سے روتا ہوا بھاگا۔ کیا تم اپنے والد کے پاس گئے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیونکہ میں ایک پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتی تھی کہ یہ ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں گیا، عاصم نے حسرت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن میرے والد کے پاس کبھی وقت ہی نہیں تھا۔
وہ رات کو دیر سے گھر آتے، ٹی وی آن کرتے یا اپنے کام کے کاغذات دیکھنے لگتے۔ ایک دن جب وہ موڈ میں بیٹھے تھے، میں نے بہت ڈرتے ڈرتے ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کی اور کہا، ابو مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اخبار کے پیچھے سے ہی بغیر میری طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا، تمہیں جو بھی چاہیے اپنی ماں سے مانگو، مجھے تنگ مت کرو، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں۔ میں نے دوبارہ کوشش کرنا چاہی تو انہوں نے اخبار میز پر پٹخا اور ڈانٹ کر کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں میرے سوالوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے والدین نے شرم و حیا کے نام پر مجھ پر وہ دروازے بند کر دیے تھے جو ایک بچے کی صحیح رہنمائی کے لیے کھلے ہونے چاہیے تھے۔ عاصم کی آواز اچانک اور دھیمی ہو گئی، اور پھر ایک دن اسکول میں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے پوری کلاس کے سامنے تماشا بنا دیا۔ ایک صبح جب میں اسکول پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ رات کو سوتے ہوئے میرے جسم میں ایک فطری اور حیاتیاتی تبدیلی واقع ہوئی تھی، جس کا نشان میری شلوار پر واضح موجود تھا، کیونکہ مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا کہ ایسی صورت میں غسل کیسے کرتے ہیں یا کپڑے کیسے بدلے جاتے ہیں۔ میں اسی حالت میں اسکول چلا گیا۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے یونیفارم دلاتے، کیونکہ اماں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی اور سارے پیسے ان کی دواؤں اور خرچوں میں لگ رہے تھے۔ اسی لیے ہم بہن بھائی سرکاری اسکول میں اپنے گھر کے کپڑوں میں ہی اسکول جایا کرتے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اس لباس پر کس طرح کے دھبے لگے ہیں۔ کلاس کے دوران جب میں بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے کے لیے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکوں کی نظر اس نشان پر پڑی۔ پہلے تو پیچھے سے دھیمی دھیمی ہنسی کی آوازیں آئیں، پھر ایک لڑکے نے زور سے آواز کس دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کلاس کے لڑکے میری طرف اشارہ کر کے کہکے لگانے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ استاد کلاس میں موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی مجھے سمجھانے یا صورتحال کو سنبھالنے کے بجائے غصے سے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا اور کہا، تم جیسے گندے لڑکے کلاس کا ماحول خراب کرتے ہیں، باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں اسکول کے برآمدے میں کھڑا رو رہا تھا اور کلاس کی کھڑکیوں سے میرے دوست یار، میرے کلاس فیلو مجھے دیکھ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہے تھے اور میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس دن مجھے جتنی ذلت، شرمندگی اور اکیلے پن کا احساس ہوا، میں اس سے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا کہ میں دنیا کا سب سے گنہگار اور گھٹیا انسان ہوں، اور یہ سب صرف اسی لیے ہوا کیونکہ میرے پاس اس تبدیلی کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ عاصم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا، اس کے کندھے بری طرح لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، عاصم کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ اسکول کے اس واقعے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اصل قیامت بریک کے ٹائم ہوئی۔ جب گھنٹی بجی تو سب بچے باہر میدان کی طرف بھاگے۔ میں شرمندگی کے مارے کلاس کے آخری کونے میں اکیلا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تبھی اسکول کے چند اوباش اور بڑی عمر کے لڑکے کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو زبردستی پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اسکول کے اس دور افتادہ کونے کی طرف لے گئے جہاں پرانی ڈیسکیں اور کباڑ کا سامان پڑا رہتا تھا، جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے ان سے منتیں کی کہ مجھے جانے دیں، لیکن ان کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ میرے کپڑوں پر بنے اس نشان کا مذاق اڑا رہے تھے اور پھر انہوں نے میرے ساتھ انتہائی غلط اور وحشیانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ میری معصومیت اور میری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ حد پار کر رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن ایک لڑکے نے میرا منہ اتنی سختی سے دبا دیا کہ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ مجھے لگا کہ آج میں اس اندھیرے کونے میں مر جاؤں گا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں جو اس پرانے صدمے کی گواہی دے رہی تھی۔ پھر اچانک خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ایک اور لڑکا آ گیا جس کا نام کامران تھا۔ وہ ہم میں سے ایک کلاس سینئر تھا اور اسکول میں اس کا ایک روب تھا۔ اس نے جب ان لڑکوں کو اس گھناؤنی حرکت میں مصروف دیکھا تو وہ غصے سے زور سے چلایا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، ورنہ میں بھی پرنسپل کو بلاتا ہوں۔ کامران کی دھمکی کام کر گئی۔ وہ اوباش لڑکے ڈر گئے اور مجھے اسی ادموا حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عاصم نے کرسی کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں زمین پر بیٹھا رو رہا تھا، اپنے کپڑے درست کر رہا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زمین سے اٹھایا اور اپنے ساتھ اسکول کے پچھلے گیٹ سے باہر لے گیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ کامران میرا مسیحا ہے، وہ مجھے ذلت سے نکالنے آیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے ایک گہرے کنویں سے نکال کر ایک ایسے سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا جہاں سے میں کبھی نکل نہیں پاؤں گا۔ میں خاموشی سے عاصم کی باتیں سن رہی تھی۔ عاصم نے اپنی بات جاری رکھی۔ کامران مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا، میرا حوصلہ بڑھایا اور پھر کہنے لگا، عاصم،
تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ اسکول میں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو ایک مرد کی نشانی ہے، لیکن تمہیں اس کا صحیح استعمال ہی نہیں معلوم۔ چونکہ ہم دونوں بہت کم عمر تھے اور کامران خود بھی صرف 15-16 سال کا تھا، اسی لیے اس نے مجھے وہ سب اپنے انداز میں اور انتہائی غلط طریقے سے سمجھانا شروع کیا۔ اس نے اپنی الماری سے ایک اسمارٹ فون نکالا۔ وہ دور ایسا تھا جب انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی عام ہو رہی تھی۔ اس نے انٹرنیٹ آن کیا اور مجھے چند ایسی گندی اور پرتشدد ویڈیوز دکھانا شروع کر دیں جنہیں دیکھ کر پہلی بار تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور سنسنی دوڑ گئی۔ کامران نے مجھے وہ گند دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو، دنیا میں مرد اور عورت کے تعلق کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے۔ جو کچھ اسکرین پر ہو رہا ہے یہی سچ ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں یہ سب نہ کیا تو تم کبھی سچے مرد نہیں بن پاؤ گے۔ اس کم عمری میں جہاں میرے پاس کوئی صحیح گائیڈنس نہیں تھی اور میرے والدین نے مجھے دھتکار دیا تھا، میں نے کامران کے اس غلط بات کو، انٹرنیٹ کے اس جھوٹے اور بھیانک سچ کو ہی زندگی کا اصل حقیقت مان لیا۔ میرے کچے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عورت کا جسم صرف ایک کھلونا ہے جس پر طاقت کا استعمال کرنا ہی مردانگی ہے۔ یہی وہ زہر تھا جو اس دن میرے اندر اتارا گیا، اور اسی زہر نے آہستہ آہستہ مجھے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اسکول کے اس واقعے نے میرے ذہن کو ایک ایسی پٹری پر چڑھا دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ماحول بدلے گا تو میری سوچ بھی بدل جائے گی، لیکن کالج میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ باہر کی دنیا اسکول سے بھی زیادہ خطرناک اور گمراہ کن تھی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا، اپنے اپرن کے کونے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھر میں تو اب بھی وہی خاموشی اور گھٹن کا ماحول تھا۔ میری ماں اب بھی اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے اور گھر کے جھگڑوں میں مصروف رہتی، اور میرے والد صاحب کے پاس میرے لیے صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ اس مہینے کی کالج کی فیس کتنی ہے۔ جذباتی طور پر میں اپنے خاندان سے بالکل کٹ چکا تھا۔ جب انسان کو اپنے خون کے رشتوں سے کوئی اپنائیت یا رہنمائی نہیں ملتی تو وہ باہر نکل کر ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کی اس تنہائی کو پر کر سکیں۔ کالج میں تو میری دوستی جن لڑکوں سے ہوئی وہ سب کے سب اسی بیمار اور جاہل سوچ کا شکار تھے جس کا بیج کامران نے میرے اندر بویا تھا۔ ان لڑکوں کے گروپ میں پڑھائی، مستقبل یا کسی مثبت موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ بریک کے ٹائم یا کلاسز بنک کر کے جب ہم کالج کے پچھلے لان میں بیٹھتے تھے تو ان کا واحد موضوع صرف اور صرف لڑکیوں کے جسم، ان کی بناوٹ اور اپنی جھوٹی مردانگی کا رعب جمانا ہوتا تھا۔ وہ لڑکے اسمارٹ فون ہاتھ میں لیے گھنٹوں انٹرنیٹ پر موجود اسی فحش اور پرتشدد مواد کو دیکھتے رہتے تھے جسے ہمارے معاشرے میں مردانگی کی پہلی سیڑھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا پورا فلسفہ زندگی یہ تھا کہ جو لڑکا جتنی زیادہ گندی فلمیں دیکھتا ہے اور جس کے پاس ان موضوعات پر جتنی زیادہ معلومات ہوتی ہے وہ اتنا ہی بڑا مرد اور شاہکار کہلاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا ان باتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا یا شرماتا تو یہ سب مل کر اس کی اس حد تک مذاق اڑاتے کہ وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ اسے نامرد، بچہ یا شریف زادہ کہہ کر اس کا جینا حرام کر دیا جاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بار پھر اسکول کی طرح سب کے سامنے تماشا بنوں یا اکیلا رہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے بھی ان کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ میں ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں پر کہکے لگاتا اور رات کو اپنے بند کمرے میں انٹرنیٹ کی اس جھوٹی، غیر حقیقی اور پرتشدد دنیا میں ڈوب جاتا۔ ہم سب دوست یہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیٹ کی اسکرین پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی عورت کے جسم کی حقیقت ہے، اور ایک مرد کو اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی طرح کرنا چاہیے۔ کسی نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ وہ سب کچھ صرف کیمرے کی جادوگری اور ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ ہوتا ہے جس کا حقیقی زندگی، انسانی صحت اور جذبات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عاصم نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی آواز رند گئی، ڈاکٹر صاحبہ، ہماری ایک کیسی پڑھائی اور کیسا کالج تھا جہاں ہمیں فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے بڑے بڑے فارمولے تو رٹا دیے گئے، لیکن انسانی جسم کی بنیادی اناٹمی، احترام اور اخلاقی حدود کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ ہم بظاہر ڈگریاں لے رہے تھے لیکن ذہنی طور پر ہم جاہل اور وحشی بن رہے تھے، اور اسی جاہلانہ مردانگی کے بھوت کو سر پر سوار کیے میں کالج سے پریکٹیکل لائف میں داخل ہوا، اور پھر ایک دن میرے گھر والوں نے میری شادی سارہ سے طے کر دی۔ جب سارہ کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تو میں خوش ہونے کے بجائے ایک نامعلوم خوف کا شکار ہو گیا۔
جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرے کالج کے وہی پرانے دوست میرے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کی رات کو ایک خوبصورت اور پاکیزہ شروعات سمجھنے کے بجائے دوستوں کی محفلوں میں اسے ایک امتحان اور مردانگی کے ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے دوست اکثر شام کو چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر مجھ سے کہتے، عاصم دیکھنا، پہلی ہی رات اپنا روب جما لینا، ورنہ عورت کبھی قابو میں نہیں آتی۔ اگر شروع میں تم نے نرمی دکھائی تو وہ تمہیں کمزور سمجھے گی اور زندگی بھر تمہارے سر پر ناچے گی۔ انہوں نے میرے دماغ میں یہ جاہلانہ بات بٹھا دی کہ مرد کا کام صرف اپنی طاقت اور سختی کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے سامنے والی لڑکی کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ عاصم کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اس دباؤ اور انٹرنیٹ کی اس گندی دنیا کی وجہ سے میں شادی کی رات کو ایک خوبصورت رشتہ نہیں بلکہ ایک جنگ سمجھ بیٹھا تھا۔ میرے سر پر یہ بھوت سوار تھا کہ مجھے ہر قیمت پر اپنی مردانگی ثابت کرنی ہے تاکہ میں دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ جب میں رات کمرے میں داخل ہوا تو سارا ایک معصوم بچی کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن میرے دماغ پر انٹرنیٹ کی وہ پرتشدد ویڈیوز اور دوستوں کے طعنے حاوی تھے۔ مجھے انسانی جسم کی بناوٹ کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے سائنسی حدود اور صحیح راستے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اندھے جنون اور لا علمی میں نے اس کے مثانے کی نالی میں اپنی سختی ڈالنے کی زبردستی کوشش شروع کر دی۔ سارا درد سے بری طرح چیخی۔ اس نے میرے ہاتھ جوڑے، مجھ سے التجا کی کہ اسے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کا کوئی نخرہ ہے یا وہ صرف ڈر رہی ہے۔ میں نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کر کے اپنی وحشت جاری رکھی، یہاں تک کہ اندرونی دباؤ کی وجہ سے اس کا مثانہ اندر سے پھٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ جب میں نے سارا کو درد سے تڑپتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا تب میرا یہ جھوٹا نشہ اترا۔ میں بدحواسی میں اسے گود میں اٹھا کر یہاں ہسپتال بھاگا۔ کاش مجھے کسی نے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا ہوتا تو آج یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ میں نے اس معصوم لڑکی پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں تو خود سے نظریں ملانے کے لائق نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کیسے کروں گا۔ میرے ماں باپ آج مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اگر اس دن میرے پہلے سوال پر میرے گھر والوں نے صحیح جواب دیا ہوتا، میری ماں یا میرے باپ نے میری بدلتی ہوئی حالت پر توجہ دی ہوتی، تو شاید آج میرے حصے میں یہ خسارہ نہ آتا۔ عاصم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ اپنے کیے پر بے حد پچھتا رہا ہے اور شاید اسے صحیح اور غلط کا فرق بھی سمجھ آ گیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد میں نے عاصم کو وہیں چھوڑا اور باہر وارڈ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں سارا کو اب آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا اور دونوں خاندان باہر پریشانی میں کھڑے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کیبن سے نکلی اور گائنی وارڈ کے اسپیشل روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے سارا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، اندر لگی مانیٹرنگ مشینوں کی دھیمی آوازیں میرے کانوں میں گونجی۔ سارا اب بھی سفید چادر اوڑھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ سارا کی بند آنکھوں کی پپلیاں تیزی سے ہلنے لگی۔ اس کے خشک ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن کوئی آواز باہر نہ نکل سکی۔ وہ اس وقت گہری بے ہوشی اور شدید اندرونی صدمے کے درمیان کہیں جھول رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اگلے ہی سیکنڈ میں اس کے حلق سے ایک ایسی وحشتناک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی جس نے پورے وارڈ کے عملے کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے مت چھونا، مجھے درد ہو رہا ہے عاصم، مجھے چھوڑ دو۔ سارا بدحواسی کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرانے لگی، جیسے وہ کسی نادیدہ وحشی کو اپنے آپ سے دور دھکیل رہی ہو۔ وہ بیڈ پر پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی، اس کے پیٹ اور مثانے کے تازہ ٹانکوں میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ اس درد نے اس کے خوف کو دگنا کر دیا۔ وہ اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر بیڈ پر تڑپنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے اور وہ کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح بری طرح کانپنے لگی۔ سارا میری بات سنو، رکو، حرکت مت کرو۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو نرمی لیکن مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، دور ہٹو مجھ سے، مجھے گھر جانا ہے۔ میری امی کہاں ہے؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سارا کی آواز میں ایسی دیوانگی اور خوف تھا کہ دیکھنے والی نرسوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے ذہن پر شادی کی اس رات کی وہ وحشت اس حد تک سوار ہو گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی اسی کمرے میں قید ہے جہاں اس کی التجا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سارا، میری طرف دیکھو، میں ڈاکٹر نادیہ ہوں۔
تم بالکل محفوظ ہو، یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے۔ تم ہسپتال میں ہو۔ میں نے اپنے لہجے کو جتنا نرم، ماں جیسا اور تسلی بخش بنا سکتی تھی بنا کر کہا۔ میں نے نرس کلثوم کو اشارہ کیا کہ وہ سارا کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو کر اسے سنبھالے تاکہ اس کے اندرونی ٹانکے نہ ٹوٹیں۔ سارا نے ہانپتے ہوئے پھٹی پھٹی اور سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بن چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس اندھیرے سے باہر آ چکی ہے۔ کیا میں مرنے والی ہوں؟ مجھے اندر بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت درد ہے۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ شادی اتنی خوفناک ہوتی ہے؟ سارا کا یہ سوال میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ نہیں سارا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہم نے تمہارا آپریشن کر دیا ہے، اب تم خطرے سے باہر ہو میری جان، تم بالکل محفوظ ہو۔ تم پر اب کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے گال کو چوما۔ میرے اس لمس نے جیسے اس کے اندر کا خوف کو تھوڑا سا کم کیا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ پر سیدھی ہوئی، لیکن اس کے پورے جسم کی کپکپاہٹ اب بھی برقرار تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ سارا نے روتے ہوئے سسکیاں لی، اس کی آواز کٹ کٹ کر نکل رہی تھی۔ میں نے مہندی کی رات امی سے کہا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن امی نے میرا منہ دبا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شریف لڑکیاں ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شوہر جو بھی کرے تمہیں صبر کرنا ہے۔ اف نہیں کرنی ورنہ گناہ ہوگا اور خاندانی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں تو صرف صبر کر رہی تھی، میں نے تو اف بھی نہیں کیا، لیکن جب درد میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے عاصم کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ سارا کی یہ باتیں سن کر مجھے عاصم کے والدین کے ساتھ ساتھ اب سارا کی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہمارے معاشرے کی مائیں اپنی بیٹیوں کو ہر چیز سکھاتی ہیں، کپڑے کیسے دھونے ہیں، کھانا کیسے پکانا ہے، سسرال والوں کے نخرے کیسے اٹھانے ہیں، لیکن وہ انہیں یہ نہیں سکھاتی کہ ان کے اپنے جسم کے حقوق کیا ہیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ وحشت یا زبردستی کرے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں خاموش رہنا صبر نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ اسی جھوٹی خاندانی عزت نے آج اس معصوم بچی کو نفسیاتی اور جسمانی طور پر معذور بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سارا کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا، سارا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تمہاری نہیں بلکہ اس جاہل سوچ کی غلطی ہے جس نے عاصم کو ایک وحشی بنا دیا۔ تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو کہ تم نے اتنی بڑی تکلیف کو برداشت کیا۔ اب تم بالکل آرام کرو، میں باہر جا رہی ہوں، لیکن یہاں نرس تمہارے پاس ہی رہے گی، کوئی بھی تمہاری مرضی کے بغیر اس کمرے کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ سارا نے نفی میں سر ہلایا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، عاصم کو اندر مت آنے دینا، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اگر وہ اندر آیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں عاصم کے لیے پایا جانے والا وہ خوف اور نفرت اتنی گہری تھی کہ میں سمجھ گئی کہ اس لڑکی کو اس جسمانی زخم سے زیادہ اس نفسیاتی صدمے سے نکالنے میں شاید سالوں لگ جائیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں سارا، عاصم یا اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، پھر میں نے نرس کلثوم کو اشارہ کیا کہ وہ اسے سکون کا انجیکشن دے دیں تاکہ وہ کچھ دیر سو سکے اور اس کے اعصاب کو آرام ملے۔ جیسے ہی دوا اس کے جسم میں داخل ہوئی، سارا کی سسکیاں آہستہ آہستہ دھیمی ہو گئیں اور اس کی آنکھیں دوبارہ بوجھل ہو کر بند ہو گئیں، لیکن اس کے چہرے پر موجود وہ خوف اب بھی صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گہرا سانس لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب میرے اندر کا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ باہر راہداری میں دونوں خاندان اب بھی پنجوں پر بیٹھے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ عاصم ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور سارا کی ماں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اس پردے کو چاک کروں جسے یہ سب لوگ شرم و حیا کا نام دے کر چھپائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں کہا، آپ سب کے سب اسی وقت میرے کیبن میں آئیں۔ میں نے اپنی کیبن کا دروازہ کھولا تو دونوں خاندان تذبذب اور خوف کی حالت میں اندر داخل ہوئے۔ عاصم سب سے آخر میں تھا۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا جیسے وہ اپنے کیے پر زمین میں دھس جانا چاہتا ہو۔ سارا کے والد اور بھائیوں کے چہرے پر غصہ تھا، جبکہ عاصم کے والد اپنی خاندانی ساکھ بچانے کی فکر میں سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ سارا کی ماں کونے میں بیٹھ کر مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ بیٹھ جائیں آپ سب، میں نے انتہائی سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے بیٹھتے ہی عاصم کے والد نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، ہم سارا کا بہترین علاج کروائیں گے، آپ بس بتائیں کہ خاندانی عزت۔ خاموش ہو جائیں، میں نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ عزت؟
آپ کو اس وقت بھی اپنی خاندانی ساکھ اور نام نہاد عزت کی فکر ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر اس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر آئی ہے۔ اس کا مثانہ اندرونی طور پر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ اگر لانے میں آدھا گھنٹہ اور دیر ہو جاتی تو وہ اندرونی انفیکشن اور بلیڈنگ سے مر جاتی۔ میری بات سن کر سارہ کی ماں نے ایک چیخ ماری۔ میں نے اب ان کی طرف رخ کیا۔ اور آپ، سارہ کی ماں، آپ رو رہی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ آج سارہ کو اس حال میں پہنچانے کی برابر کی ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ جب وہ مہندی کی رات آپ کے پاس آئی تھی اور خوف سے اپنے سوالات پوچھ رہی تھی تو آپ نے شریف لڑکیوں کا تانا دے کر اس کے منہ کیوں بند کروا دیا؟ آپ نے اسے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ اس کے اپنے جسم کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے اسے صرف شوہر کے سامنے صبر کرنے کی پٹی پڑھائی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کمرے میں درد سے تڑپتی رہی لیکن خاندانی عزت کے خوف سے خاموش رہی۔ سارہ کی ماں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور ان کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ پھر میں نے عاصم کے والدین اور خود عاصم کی طرف دیکھا اور عاصم کے والد صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کو دنیا جہان کی آسائشیں دیں، مہنگی ڈگریاں دلائیں، لیکن کیا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک باپ کی طرح بات کی؟ جب وہ 10 سال کا تھا اور اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں تو آپ کی بیوی نے اسے بے شرم کہہ کر دھتکار دیا اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ ایک کے بعد ایک بچہ پیدا کرنے میں مصروف رہے لیکن بڑے بیٹے کی تربیت کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو معلومات اسے ایک باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ اس نے گلی محلے کے اوباش لڑکوں اور انٹرنیٹ کی گندی دنیا سے حاصل کی۔ اس نے اسکرین کے جھوٹ کو سچ سمجھا اور اپنی جھوٹی مردانگی ثابت کرنے کے چکر میں اس معصوم لڑکی کی یہ حالت کر دی۔ کمرے میں اس حد تک خاموشی چھا گئی کہ سب کی سانسوں کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھی۔ عاصم نے روتے ہوئے سارہ کے والد کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں، میں جاہل تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے عاصم کو دیکھا اور کہا، عاصم، تمہارا پچھتاوا اپنی جگہ، لیکن تم نے سارہ کے جسم اور اس کی روح کو جو زخم دیا ہے وہ اتنی جلدی نہیں بھرے گا۔ وہ ہوش میں آ چکی ہے اور وہ تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اس وقت شدید نفسیاتی صدمے میں ہے۔ عاصم کے والد نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی پچھتاوے کے آنسو تھے۔ طبی اور قانونی طور پر میں اس وقت سارہ کو کسی بھی قسم کے خاندانی دباؤ میں آنے نہیں دوں گی۔ وہ ابھی اسپتال میں رہے گی اور یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ اسے اس وقت صرف اپنے اپنوں کی محبت، ذہنی سکون اور علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے عاصم کی طرف دیکھا اور عاصم، تم ابھی سارہ کے سامنے نہیں جاؤ گے۔ تم نے جو غلطیاں بچپن سے لے کر اب تک کی ہیں، جو جاہلانہ سوچ تم نے اپنے دماغ پر سوار کی ہے، تمہیں اسے بدلنا ہوگا۔ تمہیں وقت چاہیے خود کو سدھارنے کے لیے، ایک حقیقی مرد بننے کے لیے جو عورت کے جذبات اور اس کے جسم کا احترام کرنا جانتا ہو۔ تم دونوں کا رشتہ برقرار رہے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ جب سارہ کا دل مانے گا، جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو اس قابل سمجھے گی کہ وہ عاصم کو معاف کر سکتی ہے یا اس کے پاس واپس جا سکتی ہے، تبھی وہ اس کے پاس جائے گی۔ اس رشتے کو اب صرف اور صرف سارہ کی مرضی اور اس کے وقت کے مطابق ہی چلایا جائے گا۔ اس پر کوئی خاندانی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، ورنہ میں خود آپ سب پر FIR درج کرواؤں گی۔ سارہ کے والد نے روتے ہوئے حامی بھری۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہم اپنی بیٹی پر اب کوئی زبردستی نہیں کریں گے، ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ کچھ دنوں بعد سارہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی، مگر ان کچھ دنوں میں اس کی مجھ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے اندر سے خوف اور ڈر نکل جائے اور وہ رشتوں پر پھر سے اعتماد کرنے لگے۔ دوسری طرف عاصم نے اپنے دوستوں کے اس جاہل ٹولے سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ لیا اور خود کو سدھارنے، اخلاقیات سیکھنے اور اپنی سوچ کو بدلنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے دور تھے لیکن ان کا یہ فاصلہ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے اور ایک معصوم روح کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دینے کے لیے ضروری تھا۔ سارہ کے زخم دھیرے دھیرے بڑھنے لگے ہیں۔ وہ اب بھی کبھی کبھی مجھے فون کرتی ہے مگر جب عاصم کا ذکر آتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے میں شاید وہ اسے معاف کر دے گی کیونکہ قصور عاصم کا بھی نہیں تھا، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سارہ کا ہوگا اور یہی اس کے ساتھ اصل انصاف ہوگا۔ آپ لوگ بتائیں، کیا سارہ کو اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا عاصم کا گناہ قابل معافی ہے یا پھر سزا اس معاشرے کے ہر اس ماں باپ کو ہونی چاہیے جو اپنے بچے کو جنسی تعلیم دینا گناہ سمجھتے ہیں؟